ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج جو ٹاپک ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ ڈیفرنٹ اس لیے کہ کل میں جناب ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس کے اندر رجب بٹ صاحب نے 6 ملین کا جو ہے وہ میٹ اپ رکھا ہوا تھا، جس کو انتظامیہ نے کینسل کر دیا۔ وہ کیوں کر دیا؟ ان کو لگا کہ لوگ زیادہ آئیں گے، ہم سنبھال نہیں پائیں گے، یا کوئی اور وجہ تھی؟ یہ ابھی وجہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ جو ہے نا 5 یا 10 ہزار لوگوں کے جو کراؤڈ کو ہے وہ آپ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو میں تو ان کی اماں جی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح رو رہی تھی کہ میرے بیٹے کے پیچھے جو ہے نا وہ لوگ لگ گئے ہیں، اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی اپنے جو ہے نا چھوٹے بھائی کے پاس یا گئے ہوئے تھے، اور ایمان جو ہے ان کی بیگم وہ بھی سٹریس ہو کے اپنے جو ہے وہ مائکے گئی ہوئی ہیں۔ تو یار کیوں یار ایک ہی بندہ کیوں ایک ہی بندے کو ہٹ کیا ہوا ہے؟ کیوں ایک ہی بندے کے پیچھے تمام لوگ لگے ہوئے ہیں صرف ویوز کی خاطر؟ کہ آپ ان کے خلاف بولتے ہیں تو آپ کو ویوز ملتے ہیں۔ پہلے وہ شیر والا مسئلہ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ نماز والا مسئلہ ہو گیا، ابھی جو ہے وہ عیسائیوں کے بارے میں بھی انہوں نے جو ہے نا مذاق میں بات کہہ دی تھی۔ کیوں ایک چیز کا اتنا بڑا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے؟ صرف ویوز کی خاطر جو ہے نا چند لوگ آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ جو ہے نا رجب بٹ کا مسئلہ اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ویوز ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ کم از کم خدا کا واسطہ ہے بھائی، خدا کا واسطہ ہے کہ ان کی ماں کو میں جب روتا ہوا دیکھتا ہوں نا تو مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے کہ میری ماں جب مجھے تکلیف میں دیکھتی ہے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ تو ان کے لیے بیچارے کے لیے کبھی عدالتوں میں پیشیوں پہ جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے۔ یار خدا کا واسطہ ہے یار، ہم تو تھوڑی سی پریشانی آ جائے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر روز نیا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قصہ ان کے سامنے آیا کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات میں نے جو کی تھی یہ ایک بہت بڑا میٹر بن کے میرے سامنے آ جائے گی۔ حالانکہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے، پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا، اور پھر بھی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی نیا نیا مقدمہ ہو جائے گا۔ آج وہ اپنے بلاگ میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے انتظامات کیے تھے میٹ اپ کے لیے، اور کتنی رقم ان کی ضائع ہوگی میٹ اپ نہیں کروایا گیا۔ تو بھائی میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی بھی مائیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں یار۔ وہ اکلوتا بیٹا ہے اپنی ماں کا، وہ کس طرح سے برداشت کرتی ہوگی یہ سب؟ مجھے لگتا ہے بڑا حوصلہ ہے اس ماں کا، جو اس کو حوصلہ دے کے رکھتی ہے، جو اس کو موٹیویٹ کر کے رکھتی ہے۔ نہیں تو جو سرکمسٹانسز جو دیکھنے کو مل رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی بندہ جو ہے نا وہ صحیح طرح سے مینٹلی طور پہ تیار ہوگا کہ وہ یوٹیوب کو کرے یا نہ کرے۔ بھائی تھوڑا سی ویوز کی خاطر اپنی جو ہے نا اپنی تھوڑی سی جو تھوڑا سا خیال کر لیا کریں کہ کس طرح سے کچھ لوگوں کے اوپر آپ کی جو باتیں ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ میں بھائی آپ رجب بٹ صاحب کے لیے کھڑا ہوں اور ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ پلیز آپ جو ہے اس چیز کو تھوڑا سمجھیے، اور ضرور اس بات کو سمجھ کے اس پر عمل کیجئے، کیونکہ ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے یار، کب تک برداشت کرے گا؟ اور جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی سکون ملا ہو۔ تو براہ کرم اگر آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے تو پلیز اس مدعے کو چھوڑ دیں، ان کو ان کی زندگی گزارنے دیں جس طرح سے وہ پہلے گزار رہے تھے۔ کیا ایسا ہی ہو گیا ہے کہ جو رجب بٹ صاحب نے کیا ہے اور باقی لوگ نہیں کر رہے؟ تو خدا را سمجھیے اس بات کو۔ اللہ حافظ۔